السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس نے یہاں اس بابرکت مجلس میں ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی ہمارے یہاں اس نئی جگہ جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو اللہ تعالی اخلاص عطا فرمائے. علم کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے نعمت بنائے، وبال اور مصیبت نہ بنائے، ہے نا. علم کے فتنے بھی بہت شدید ہوتے ہیں، کسی کسی کے لیے علم جو ہے نا وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے ساتھ ساتھ اس کی ایک صفت بھی لگا دیتے تھے دعا مانگتے ہوئے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ تعالی ہم کو ایسا علم دے جو ہمارے لیے نفع بخش. کیونکہ علم اگر عمل کی طرف نہیں لے کر کے جا رہا، یا علم اگر انسان کو گھمنڈ تکبر کی طرف لے کر کے چلا جا رہا ہے، بحث بازی اور جدال کی طرف لے کر کے چلا جا رہا ہے غیر ضروری، تو وہ علم ہمارے لیے پھر نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیونکہ جگہ نہیں ہے، حافظ صاحب کی کوشش سے یہاں ہم نے اپنے درس کا آغاز کیا ہے، اور جو یہاں کے ذمہ داران ہیں ان لوگوں کی اجازت سے تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسا موضوع لو جو اس سے بہت مناسبت رکھتا ہو. تو آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے شکر. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے تو موضوع سے ریلیٹ کر لیں اپنے آپ کو. بہت سارے موضوعات بہت کامن ہوتے ہیں، تو ہم کو یہ لگتا ہے یہ تو بہت کامن موضوع ہے، ہم کو پتہ ہی ہے. ہاں، تو کس کس کو لگتا ہے کہ اس کو شکر کے معنی پتہ ہے؟ ہاں، ایسا کوئی بولے گا نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کو شکر کا معنی پتہ ہے. حالانکہ شکر اپنے ایک تو ہوتا ہے شکر کا عام معنی، تھینکس جس کو ہم بولتے ہیں، لغوی معنی، کسی کو بول دینا شکریہ. تو یہ تو عام طور پہ ہم کو اس کا جو ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے. پر شکر جو ہے نا وہ بہت وسیع لفظ ہے. بہت اسلام میں جو اس شکر کا کانسیپٹ ہے، شکر یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر، تو اسلام میں جو شکر کا کانسیپٹ ہے وہ بہت وسیع ہے. بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ایمان کے جتنے درجات ہیں وہ سارے درجات شکر کے اندر جمع ہو گئے. تو ہم عام طور پہ شکر کا مطلب سمجھتے ہیں الحمدللہ بولنا، ہاں، یا شکر للہ بولنا، اللہ تعالیٰ کو شکریہ زبان سے بول دینا. پر شکر اتنی بڑی چیز ہے نا کہ ایمان کے سارے درجات شکر کے اندر جمع ہو گئے. اس لیے آپ دیکھیں گے، اچھا چلیے امتحان ہی لے لیتے ہیں، مطلب کہ آپ شکر کے کتنا معنی جانتے ہیں. عربی میں ہاتھ اٹھائیے گا، جواب مت دیجیے گا، ہاں، تو تھوڑا سا پتا چلے ہم لوگوں کو نا لیول کے اپنا. تو آپ میں سے کس کو پتا ہے کہ شکر کا اپوزٹ عربی میں کیا آتا ہے؟ ہاں اٹھائیے، شرمائیے نہیں. شکر کا اپوزٹ کیا آتا ہے عربی میں؟ بس اور نہیں پتا کسی کو؟ ارے بہت لوگوں کو پتا ہو، آپ کو بھی پتا ہے ماشاءاللہ. اور بچوں میں سے اچھا آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ، بتائیے. شکر کا اپوزٹ صبر. ایک حساب سے جواب صحیح ہے، ایک حساب سے جواب صحیح ہے. یعنی بعض علماء نے کہا ہے کہ بلکہ حدیثوں میں شکر اور صبر کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے، تو ایک حساب سے تو جواب صحیح ہے. لیکن شکر اپوزٹ نہیں، اصل میں شکر صبر کا ساتھی ہے. آپ بتائیے. ہاں، ناشکری جواب صحیح ہے، لیکن وہ عربی نہیں ہے. عربی میں کیا آتا ہے جواب؟ ہاں بتائیے. شرک. کیا حافظ جی آپ کو تو پتا ہے نا، یہ تو چیٹنگ ہو گئی. شکر کا اپوزٹ کفر آتا ہے. بہت قرآن مجید میں بہت شادی آیتوں کے اندر ہے. نہیں حافظ یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ آپ نہیں مانتے، آپ کا نمبر کٹ جائے گا آپ کا. شکر کا اپوزٹ آتا ہے کفر، ہے نا. تو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب یا تو وہ شاکر بنے یا کفور بنے. کیا بہت ساری آیتیں انشاءاللہ تعالی آگے وہ آیتیں آئیں گی. اچھا، کفر کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ شکر. کفر کا ایک اور اپوزٹ آتا ہے کیا؟ ایمان، ہے نا. تو کفر ہے ایک لفظ، ایک کفر کا اپوزٹ آتا ہے شکر، اور کفری کا اپوزٹ آتا ہے ایمان. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایمان اور شکر یہ دونوں ایک ہے. سمجھ میں آئے؟
ایمان اور شکر یہ دونوں ایک ہے، کیونکہ دونوں کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ کفر آتا ہے. تو ہمارے ذہن میں عام طور پہ یہ بات ہوتی ہے شکر تو ہم بہت جانتے ہیں، شکر کا ہم کو بہت پتا ہے. حالانکہ شکر کا کانسیپٹ، شکر کا تصور ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، وہ ہمارے دین کے اندر اتنا زیادہ وسیع ہے کہ ایمان کے تمام درجات، یعنی ایک مومن جو ہے نا اس کی بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں نا. ایک مومن کا کیریکٹر ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، وہ بہت ساری کوالٹیز سے مل کر کے بنتا ہے. بہت ساری مٹی، الگ الگ چیزیں ان کی گوند کر کے ایک مسلمان کے کیریکٹر کا پتلا بنتا ہے. اس میں اللہ پہ توکل بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے، اس میں صبر بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے. بہت ساری چیزیں ملا کر کے ایک مسلمان کا کیریکٹر بنتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو ملا کے ہی شکر بنتا ہے. اور ایک ایمان والا بندہ، ایک مومن، اس کے کردار میں جو بہت ایک نمایاں چیز ہوتی ہے جو دکھائی دیتی ہے ہر جگہ پہ، وہ شکر. وہ ہر حال میں شکر کر رہا ہوتا ہے، وہ مصیبت میں بھی شکر کر رہا ہوتا ہے، وہ نعمت میں بھی شکر کر رہا ہوتا ہے، وہ زندگی بھر شکر کرتا رہتا ہے. تو وہ پہلا ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں دیکھیں گے کہ شکر کہتے کس کو. ہم کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، اوپر سے نہیں سمجھنا ہے، بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ شکر کس کو کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ دیکھیں گے کہ شکر کرنا کیسے ہے، شکر کہتے کس کو ہے یہ دیکھنا ہے، شکر کی اہمیت کیا یہ دیکھنا ہے. پھر شکر گزار بندہ ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ بننا ہے نا. یعنی ساری کامیابی تو ہماری اس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں. تو وہ شکر گزاری دل کے اندر کیسے پیدا ہوگی، وہ جو شکر گزاری کا مزاج ہے وہ کیسے پیدا ہوگا دل کے اندر. کبھی بعض مرتبہ آدمی چاہتا تو ہے کہ وہ شکر گزار بن سکے، پر وہ شکر کا احساس، وہ ایک شکر کی فیلنگ نہیں پیدا ہو پاتی دل کے اندر. تو وہ بھی ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اندر پیدا کرنی ہے. تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، کسی کو یہ نہیں لگے کہ یہ بہت عام ٹاپک ہے شکر پہ تو ہم بہت کچھ سنتے رہتے ہیں. یہ ذرا سا ایک الگ زاویے سے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ دیکھیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ڈکشنری ہوتی ہے، ڈکشنری میں شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے. ڈکشنری میں شکر کا مطلب ہوتا ہے کسی نعمت کا ظاہر ہونا. ویسے شکر کا عام ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے بڑھانے کے، بڑھنا. تو کسی نعمت کا اثر ظاہر ہونے کو شکر کہتے ہیں، یا کسی فائدے کا اثر ظاہر ہونے کو شکر کہتے ہیں. جیسے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی جانور کو چارہ کھلایا جائے تو چارہ کھلانے سے جب وہ موٹا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو کہتے ہیں شکرتی دابا، جانور موٹا ہو گیا، تندرست ہو گیا. یعنی اس کو جو چارہ کھلایا گیا اس چارے کا اثر اس پہ دکھائی دیا. یہ ہم ڈکشنری میں پہلے دیکھنے کی کیا معنی ہوتا ہے نا. جب ڈکشنری کا معنی سمجھ میں آئے گا تو پھر اس کا جو ایک اسلامی شریعت کے اندر ایک اصطلاحی معنی اس کا کیا ہوتا ہے، وہ جو ٹرم ہے اس کا کیا معنی ہے، وہ کب سمجھ میں آئے گا، جب ڈکشنری کا معنی سمجھ میں آئے گا. اس لیے ہم جب دینی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم عام طور پہ دو چیزیں دیکھتے ہیں. عام طور پہ جب کوئی موضوع پہ بات ہوتی ہے، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی. لغوی معنی مطلب ڈکشنری میں اس لفظ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، کس معنی میں یوز ہوتا ہے. اور اصطلاحی معنی مطلب اس پرٹیکولر سائنس کے اندر یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ڈکشنری میں یہ لفظ بڑھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بڑھنے کے معنی میں. اور بڑھتی کب کوئی چیز کب ہے، جب اس پر کوئی چیز اثر انداز ہو. جیسے اگر جانور ہے اس کو چارہ کھلایا جائے تو وہ بڑھ جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے شکرتی دابا، کہ جانور جو ہے وہ بڑھ گیا. اب یہ تو ہو گیا لغت میں معنی. اصطلاح میں یعنی اگر کوئی بولے شکر کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایک تو ہو گیا کہ نعمت کا اثر ظاہر ہونا، اس کو شکر کہتے ہیں. لیکن جب اسلام میں کہا جاتا ہے اللہ کا شکر گزار ہم کو بننا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے، تو اسلام کی اصطلاح میں، اسلام کی زبان میں جب شکر کہا جاتا ہے تو شکر کا کیا معنی ہوتا ہے. بہت سارے علماء نے الگ الگ تعریف کی ہے. بہت پیاری تعریف جو ہے وہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کی ہے، بہت پیاری تعریف ہے. فرماتے ہیں کہ الشکر ظہور اثر نعمت اللہ علی لسان عبدہ ثناء و اعترافا وعلی قلبہ شہودا و محبتا وعلی جوارحہ انقیادا و طاعتا. یہ تعریف ہے عربی میں. میں اس لیے بھی بول دیتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو لسنرز ہیں وہ ماشاءاللہ طالبات ہیں، طلبہ ہیں مدرسے کے، تو ان کے لیے فائدہ مند ہو. ویسے تعریفات اگر عربی میں یاد رہے تو ہمیشہ یاد رہتی ہیں، اردو میں یاد ہو تو بھول جاتی ہیں. تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الشکر ظہور اثر نعمت اللہ، شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے آثار کے ظاہر ہونے کو. کون سی نعمت؟ تمام نعمتیں. اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، بے شمار ہیں، ہم گن نہیں سکتے. ان نعمتوں کا اثر ظاہر ہونا اس کو شکر کہتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو ڈکشنری ہے، ڈکشنری میں بھی شکر کا یہی معنی ہے کہ نعمت کا اثر ظاہر ہو. یہ نعمت کا اثر کہاں ظاہر ہوگا؟ 3 جگہوں پر. پہلا علی لسان عبدہ،
بندے کی زبان پر ظاہر ہوگا. بندے کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر ظاہر ہونا. تو جب زبان پہ اثر ظاہر ہوگا تو کیسے ظاہر ہوگا؟ ثناءً و اعترافا. ثنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف. اور اعتراف کا مطلب ہوتا ہے ایکنالج کرنا، ایکسپٹ کرنا. تو زبان سے بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ایکنالج کرے پہلے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھ کو دی ہے، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. تو شکر میں ثنا کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، تعریف کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، ہے نا. تو اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا سب سے پہلے کہاں؟ زبان پر ظاہر ہونا، کہ زبان سے بندہ کیا کرے؟ ثناءً و اعترافا، تعریف بھی کرے اللہ کی اور اعتراف کرے کہ یہ نعمت مجھ کو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تو یہ نعمت مجھ کو نہیں ملتی. وَعَلَىٰ قَلْبِهِ شُهُودًا وَمَحَبَّةً. اور یہ صرف زبان پہ کافی نہیں ہے، اس کے دل پہ بھی اس محبت کے آثار ہونے چاہیے. محبت کے ذریعے سے کہ بندہ یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو. بعض علماء نے کہا تواضع اور محبت، یعنی ایک تو ایروگینس جس کو ہم کہتے ہیں نا، تکبر. جب آپ کسی کا احسان مانتے ہیں تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس کے سامنے جھک جاتی ہے نا. بھائی میں بیمار تھا، میرے پاس علاج کا پیسہ نہیں تھا، آپ نے پیسہ دے دیا. اب میرا جو آپ کے ساتھ تعلق ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ میں ذرا سا جھکا ہوا ہوں، کیونکہ میرا یہ احسانات جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کے سر کو جھکا دیتے ہیں، اس کے کندھوں کو نیچا کر دیتے ہیں. ہیومیلٹی بولتے ہیں نا، تواضع کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں ہمبلنس بولتے ہیں یا ہیومیلٹی بولتے ہیں، کہ بندہ جھک جائے، تواضع اختیار کرے، دل میں اس کے تواضع پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے وہ جھک جائے، اور محبت پیدا ہو جائے. تو شکر صرف زبان کا نام نہیں، زبان سے الحمدللہ بولنا، زبان سے اللہ کی تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف اور تعریف کرنا، دل میں یہ احساس رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، دل کا جھک جانا اللہ کے سامنے، اور دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جانا. کیونکہ محبت جو ہے اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں. کسی بھی شخص سے، کسی بھی ذات سے آپ محبت کرتے ہیں، 3 میں سے ایک وجہ ہوتی ہے: جمال، کمال اور احسان. ہے نا؟ کوئی بھی محبت دنیا کی ہو، یا تو کوئی چیز بہت خوبصورت ہوتی تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں، کوئی علاقہ، ہاں کوئی جو ہے وہ ایسی چیز جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو تو اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. جمال، کمال کا مطلب ایبیلٹی، کوئی صلاحیت. کسی کی کوئی صلاحیت ہوتی تو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، ہے نا. کوئی تقریر اچھی کرتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی نظم اچھی پڑھتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے. دنیا دار لوگ کوئی کرکٹ اچھا کھیلتا ہے تو اس کے ہی فین ہو جاتے ہیں، اس سے ہی محبت کرنے لگتے ہیں. تو جمال، کمال، اور تیسری چیز کیا ہے؟ احسان. ایک آدمی کے اندر جمال بھی نہ ہو، کمال بھی نہ ہو، لیکن آپ کے ساتھ اس نے احسان کا معاملہ کیا ہے تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو شکر ایک تو یہ ہے کہ زبان سے بندہ ثنا اور اعتراف کرے، دل میں اس کے احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مجھ پر، اور پھر وہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو جائے. وَعَلَىٰ جَوَارِحِهِ انقیادا وطاعا. اور صرف دل میں اور زبان سے کافی نہیں ہے، انسان کا پورا جسم، جوارح جو اس کے اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈیز، تو وہ جوارح سے اطاعت اور فرما برداری کرے. یہ بھی شکر ہے. اب کچھ بچا دین میں؟ کچھ بھی نہیں بچا. دل میں بھی شکر، زبان میں بھی شکر، اور جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو بھی شکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا تو اس کا شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کا استعمال کرو. اللہ تعالیٰ نے پیر دیے، اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے استعمال کرو. اب جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ کی اطاعت پر لگا دینا، جسم کے سارے اعضاء کو اللہ کی اطاعت پر لگا دینا، یہ شکر ہے. اب سوچئے شکر کا کانسیپٹ کتنا بڑا ہو گیا اب دین کے اندر. پورا دین کا ہر معاملہ شکر کے اندر آ گیا. ایسے ہی تھوڑی اللہ تعالیٰ نے کہا قلیل من عبادی شکور، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے. زبان سے تو بہت لوگ شکریہ بولتے ہیں نا، ہاں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے، کیونکہ صرف زبان سے شکر بولنا کافی نہیں ہوتا. الحمدللہ بول دینا زبان سے کافی نہیں ہوتا. زبان سے تو بہت لوگ بولنے والے، بہت کم بندے ایسا ہوتے ہیں جو شکر کا جو ایک معیار اللہ نے رکھا ہے اس تک پہنچ پاتے. اس لیے کوئی بندہ اگر شکر گزار بن جائے نا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو کسی کو کہہ دیا کہ یہ شکر گزار بندہ ہے، بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی بات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے بارے میں کہا ہی نہیں ہے. حضرت نوح کے بارے میں کہا کہ نوح میرے شکر گزار بندے تھے. ہاں، حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا شاکرا لانعمی، کہ ابراہیم جو ہے وہ شاکر تھا.
شکر کا مرتبہ بہت بلند ہے. دین کے لیولز ہوتے ہیں نا, مراتب ہوتے ہیں. دین کے مراتب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ شکر کا ہے. باقی جتنے بھی دین کی چیزیں ہیں وہ سب اس کے نیچے ہیں. صبر ہے اور محبت ہے, خوف ہے, امید ہے, توکل ہے, بہت ساری چیزیں دل کی جو عبادتیں, ان میں شکر کا مرتبہ سب سے بلند ہے. جو شکر کے مرتبے پہ پہنچ گیا سمجھو اس نے ایک دم جو ہے قلیلم, جو بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا, کم لوگوں میں سے. تو بہت کم لوگ دنیا کے اندر ہیں جو شکر کے اس مرتبے کو پہنچ پاتے ہیں. اس لیے تو انبیاء جو ہے وہ دعا کرتے تھے نا, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں. بھائی کبھی ہوتا ہے زبان سے شکر ہو جاتا ہے ادا, سب سے آسان چیز ہے زبان سے بول دینا الحمدللہ, لیکن دل میں شکر گزاری کا احساس ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ بڑا پرابلم ہو جاتا ہے, پیدا ہی نہیں ہو رہا. ابھی میرے پاس 5000 کا موبائل ہے, اب میں آئی فون کسی کا دیکھ رہا ہوں تو نہیں شکر گزاری کا احساس پیدا ہو رہا دل کے اندر. شکر ایسی چیز ہے جس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے, یہ سیکھنا پڑتی ہے. شکر جو ہے وہ ایسے ہی نہیں آتا, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. دل کو, طبیعتوں کو اس پر مائل کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا زبان پہ شکر ہے لیکن دل میں شکر نہیں پیدا ہو رہا. کوئی آدمی مصیبت میں ہے, اب وہ چاہ کر کے بھی شکر نہیں پیدا ہو رہا, کیونکہ اس نے, اس لیے شکر کے مقام تک پہنچنے کا بھی پہلا زینہ جو ہے نا وہ علم ہے. علم آئے گا تو شکر پیدا ہوگا. جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ علم کیا ہے, ہاں شکر کیا ہے, نعمتیں کیا ہیں, کیسے ادا کرنا ہے, کس نے دیا ہے, تو شکر کے جذبات کیسے پیدا ہوں گے؟ تو علم, ہم یہاں پر اس مجلس میں بیٹھے نا, یہ پہلا زینہ ہے کہ ہم سیکھ لیں پہلے کہ شکر کس کو کہتے ہیں, تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بن سکیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ان تھوڑے سے بندوں میں سے بنائے جو بہت شکر گزار ہیں. کچھ لوگ بہت تھوڑے ہیں جن کا شکر بہت اعلیٰ ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس شکر تو ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس شکر ہی نہیں ہوتا. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے, جن کے پاس ہوتا ہے کچھ کم ہوتا ہے. اچھا دل میں بھی بعض مرتبہ شکر کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن عمل میں جذبات نہیں شکر کے ہوتے ہیں. تو عمل میں بھی شکر آنا چاہیے. شکر زبان میں بھی ہونا چاہیے, شکر دل میں بھی ہونا چاہیے, شکر عمل میں بھی ہونا چاہیے. کیسے؟ وہ حافظ آیت ہے, ایملو آل داؤد شکرا, اے آل داؤد, اے داؤد کے گھر والوں شکر کا عمل کرو. صرف شکر زبان سے بولنا کافی نہیں ہے. زبان سے الحمدللہ بول دیا لیکن دل میں شکر نہیں ہے, عمل میں شکر نہیں ہے. عمل کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے, اس کی نافرمانی سے بچا جائے, جو واجبات اس نے دین میں رکھے ہیں وہ ان پر عمل کیا جائے, اور جو حرام چیزیں رکھی ہیں ان سے بچا جائے. تو یہ ہو گئی شکر کی تعریف. زبان, دل, اور جو زبان, دل اور اعمال, اعضاء, جسم کے جو اعضاء ہیں. شکر کے ارکان کیا ہیں؟ یعنی ارکان کا مطلب ہوتا ہے پلرز, کن چیزوں سے مل کر کے شکر بنا ہے. بہت سارے علماء نے الگ الگ ارکان بیان کیے. ایک بہت جو ہے شکر کے موضوع پہ آپ کو پڑھنا ہو, ابن القیم کو پڑھیے, مدارج السالکین, ان کی کتاب ہے بڑی زبردست. شکر ہے, صبر ہے, جو دل کی عبادتیں ہوتی ہیں نا, جو تزکیہ والے موضوعات ہوتے ہیں, اس پہ اگر پوری دنیا میں کسی عالم کو آپ پڑھنا ہے تو آپ ابن تیمیہ کو پڑھیں, ابن القیم کو پڑھیں, بڑی زبردست ان کی باتیں ہوتی ہیں. ایک ابن القیم کا بعض مرتبہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کا ایک پیراگراف ایسا ہے جس پر کئی گھنٹوں کے دروس ہو سکتے ہیں. اتنے معنی انہوں نے ایک پیراگراف میں بھرنے بھی آپ نے دی. ان کے سامنے کچھ چیزیں پڑھوں گا آپ کی, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو انہوں نے نا شکر کے 5 ارکان بتائے. انہوں نے کہا کہ شکر کچھ بھی ہو, کل ملا کر کے 5 چیزیں ہوتی ہیں شکر میں. پہلی چیز ہے الاعتراف بالنعمت وشہودھا. پہلا یہ کہ نعمت کو سمجھنا, نعمت کا احساس رکھنا. بھائی شکر کب پیدا ہوگا؟ کیا یہ فاتحہ پڑھنا ہے؟ درس ہو جائے پھر انشاءاللہ تعالی نا, اس کو رکھ دیجیے, درس ہو جائے پھر. ہاں تو ہاں بارک اللہ فیکم. تو پہلی چیز ہے کہ آپ نعمت کی اہمیت سمجھیں. ابھی اچھا اس پہ مجھے یاد آیا, دیکھیے ابھی اچھی بات یاد آ گئی. ایک جو ہے نا عرب میں ایک مٹھائی ہوتی ہے, یہاں کچھ لوگ جلیبی کھا رہے ہیں جو آن لائن ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو اس کو خبیث, مسواد سے خبیث, ہاں سواد سے خبیث ایک ہوتا ہے, وہ سا والا خبیث نہیں, سواد والا خبیث. وہ ایک حلوے کا نام ہوتا ہے, ایک مٹھائی کا نام ہوتا ہے. تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کے ساتھ ایک صوفی ہوتے تھے نا پرانے زمانے کے, جن کو دین کا صحیح تصور نہیں ہوتا تھا, تو وہ کسی دعوت میں گئے تو ان کو وہ حلوہ دیا گیا خبیث.
تو انہوں نے نہیں کھایا, صوفی تھے انہوں نے نہیں کھایا. تو امام حسن بصری نے پوچھا کہ کیوں نہیں کھا رہے ہو, یہ خبیث کیوں نہیں کھا رہے ہو, حلوہ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حلوہ بہت لذیذ ہے, میں اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کھا رہا ہوں. بہت بڑی بات کہی دی نا انہوں نے. کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا حلوہ بہت لذیذ ہے, میں اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کھا رہا ہوں. تو حسن بصری نے کہا تو کیا تم ٹھنڈے پانی کے شکر کا حق ادا کر سکتے ہو؟ حلوے کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو, کیا ٹھنڈے پانی کے شکر کا حق ادا کر سکتے ہو؟ ہاں, تو دیکھیے یہ ہوتا ہے جہالت اور علم میں یہ فرق ہوتا ہے. ہاں, وہ صوفی تھا, اس کے پاس علم نہیں تھا, تو وہ اپنا ایک الگ ہی اس کا لیول تھا تقوی کا کہ میں حلوہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھنڈے پانی کی نعمت کا حق ادا کر سکتے ہو اگر حلوے کا نہیں ادا کر سکتے ہو تو. ہاں, اور ٹھنڈا پانی, اور پانی جتنی بڑی نعمت ہے, قیامت کے دن نعمتوں میں سے دو نعمتیں جن کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا. پہلا پانی کی نعمت اور دوسرا صحت کی نعمت. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم نے پانی پلایا تم کو اور تمہارا جسم درست کیا. صحت اور پانی دو نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا. تو سب سے پہلی چیز ہے یعنی شکر گزاری کب پیدا ہوگی؟ جب آپ نعمتوں کی قدر آپ کو سمجھ میں آئے گی, نعمتوں کی ویلیو آپ کو سمجھ میں آئے گی. اگر نعمتوں کی ویلیو ہی آپ کو نہیں پتا ہے تو پھر شکر کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوگا, ہے نا. سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے نا بھائی, اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں, سب سے بڑی نعمتیں اصلاً جو چیز جس کو نعمت ہے وہ نعمتیں جن کا فائدہ ہم کو آخرت میں ہونے والا ہے. وہ نعمتیں جن کا فائدہ ہم کو, سب سے بڑی نعمت تو وہی ہے, اصلاً نعمت وہی ہے. بلکہ بعض علماء نے کہا دنیا کی نعمتوں کو نعمت تجوزاً کہہ دیا جاتا ہے, یعنی حقیقت میں تو وہ نعمت نہیں ہے لیکن بس ان کا نام نعمت رکھ دیا جاتا ہے. اصلی نعمت کون سی ہے؟ جو آخرت میں جس کا فائدہ ہے. دنیا میں بعض مرتبہ اس کا فائدہ ہوتا ہے, جیسے علم ہے, حسن اخلاق ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا میں ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا نقصان ہے, ہم کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن آخرت میں وہ فائدے مند ہوتی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بعض چیزیں کیسا ہوتا ہے جیسے مصیبتیں ہیں جو دین کے نام پر آتی ہیں, دین کی وجہ سے آ رہی ہیں, تو ان کی تکلیف ہے دنیا کے اندر لیکن وہ نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں ان کا فائدہ ہونے والا ہے. بیماریاں ہیں, ایک طرح سے مصیبت ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے بیماریاں جو ہے وہ نعمت ہوتی ہیں. حدیث کے اندر آتے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے جنت میں بہت اونچا مقام رکھ دیتا ہے. اب بندہ اپنے عمل سے اس مقام تک ہی نہیں پہنچ پاتا ہے, بڑا مقام ہے, اتنا نیکی نہیں کر پا رہا کہ اس درجے پہ اس کو ڈالا جائے. تو ایسے تو اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے گا نا, اللہ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو جنت نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں, اس مصیبت پہ وہ صبر کرتا ہے اور صبر کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو بہت لوگوں کے لیے مصیبت, بلکہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے شرح قاضی, وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے مصیبت آتی ہے تو میں 4 چیزوں پہ شکر ادا کرتا ہوں. دیکھیے بہت بڑا مرتبہ یہ, ایک ہوتا ہے مصیبت پہ صبر کرنا اور ایک ہوتا ہے مصیبت پہ شکر کرنا. یہ بہت, اس لیے میں نے کہا نا کہ صبر بہت بڑی چیز ہے, بلکہ علماء کے یہاں اچھا خاصا ایک بحث ملتی ہے کہ صبر عظیم ہے یا شکر عظیم ہے. کچھ لوگوں نے کہا صبر عظیم ہے, کچھ لوگوں نے کہا شکر عظیم ہے. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ صبر جس کو کہتے ہیں وہ بھی شکر میں شامل ہے, تو شکر زیادہ عظیم ہو گیا. شکر جو ہے وہ صبر کے آگے کا مرتبہ ہے. ایک ہوتا ہے مصیبت پہ آدمی صبر کر رہا ہے, اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گیا ہے, اللہ نے جو میرے ساتھ کیا میں اس سے راضی ہوں. ایک ہوتا ہے مصیبت پہ شکر ادا کرنا. تو کہتے ہیں میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں تو میں 4 چیزوں کا شکر ادا کرتا ہوں. پہلا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سے بڑی مصیبت میں مجھ کو مبتلا کر سکتا تھا, اللہ نے اتنی دی, اس پر اللہ کا شکر ہے. جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیر ٹوٹ گیا, بڑی تکلیف ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو جان بھی جا سکتی تھی. مومن ایسا سوچتا ہے, مومن کے سوچنے کا زاویہ الگ ہوتا ہے, پازیٹیو سوچتا ہے. وہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو میرے پیر ٹوٹا ہے, میرا دونوں پیر ٹوٹ سکتا تھا, میرا ہاتھ ٹوٹ سکتا تھا, میں پاگل ہو سکتا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو جتنی بھی بڑی مصیبت ہو, ایسی تو کوئی مصیبت نہیں ہوگی نا کہ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا, اللہ نے اسی مصیبت میں مبتلا کیا, اس پہ شکر کرتا ہوں میں اللہ کا. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دے دی, اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہاں, بہت سارے لوگ جن کو صبر نہیں ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کرنے کی توفیق دے دی, بلکہ شکر کرنے کی توفیق دے دی, تو اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. شکر جو ہے نا وہ ایک انفینٹی سمجھتے ہیں نا, جس کا کوئی خاتمہ نہیں. تو شکر جو ایسی چیز ہے
اس کا کوئی خاتمہ نہیں، کیونکہ نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق ملنے پر بھی ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اس نعمت پہ بھی آپ نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، پھر اس پہ بھی شکر بنتا ہے. تو ہر شکر پہ شکر بنتا ہے پھر تو، ہاں ختم ہی نہیں ہوگا پھر تو شکر. ہم شکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں کبھی. تو میں اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی مصیبت میں اللہ ڈال سکتا تھا، اللہ نے نہیں ڈالا. دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو صبر کی توفیق دی. تیسرا یہ کہ مصیبت پہ میں نے استرجاع کیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کا مجھ کو ثواب مل گیا. اس پر بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توفیق دے دی. انا للہ یعنی پڑھا تو بہت ثواب، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا میں نے، اس کا بہت ثواب ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے، بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مصیبت میں ڈالا، دین کی مصیبت میں نہیں ڈالا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مصیبتیں دین کی بھی ہوتی ہیں نا، کہیں میں بدعت میں مبتلا ہو جاتا، کہیں میں ارتداد کا شکار ہو جاتا، کہیں میرا عقیدہ خراب ہو جاتا، کہیں میں بے دین ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے مصیبت رکھی تھی میرے لیے، لیکن دنیا ہی کی رکھی تھی. تو ٹھیک ہے، دنیا ہے، جیسا چل رہی ہے چل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دین کی مصیبت میں نہیں ڈالا، اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے کہ آدمی مصیبت پہ بھی شکر ادا کر رہے. تو نعمتیں اتنی ہیں نا کہ ہم تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نعمتوں کی ویلیو سمجھیں. اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ دی ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے، ہم موحد ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے والے. کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ تو آخرت کی نعمت ہے. پھر نعمتیں تو اتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. نعمتیں گن لینا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نہیں شمار کر سکتے. أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں، ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نہیں، چھپی ہوئی نعمتیں بھی. ایسی نعمتیں جو آنکھوں سے دکھ رہی ہیں، ایسی نعمتیں جو نہیں دکھ رہی، ایسی نعمتیں جو پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھی اب ڈسکور ہوئی ہیں. کتنی نعمتیں، اللہ کی نعمتوں کو تو ہم گن نہیں سکتے. تو ان نعمتوں کی ویلیو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان نعمتوں پر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. یہ نعمت کا پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ ہر کسی بھی مرحلے میں ہو. دنیا کو کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ میں جو ہے وہ نعمتوں سے محروم ہوں. ہاں مشکل سے مشکل بھی زندگی گزار رہا ہو آدمی. ایک جو ہے وہ آدمی یونس بن عبید جو ہے وہ ان کے پاس بڑے ائمہ میں سے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنی تنگحالی کو بیان کرنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے. تو یونس بن عبید نے کہا کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ یہ جو آنکھیں تمہارے پاس ہیں 1,00,000 درہم تم کو دے دیا جائے، آنکھیں اپنی دے دو ہم کو؟ ہاں کیا اس سے راضی ہو؟ تنگ دستی سے پریشان تھا. زیادہ تر ہمارے یہاں جو ہے مصیبت، مالی مصیبت کو لوگ مصیبت سمجھتے ہیں، ہے نا. اس سے کہا کیا تم اس سے راضی ہو کہ تمہاری آنکھیں میں لے لوں 1,00,000 درہم میں؟ کہا نہیں، ہر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. کہا چلو ٹھیک ہے، آنکھیں مت دو، ہاتھ دے دو 1,00,000 درہم میں. 1,00,000 درہم بہت بڑی رقم ہوتی ہے، درہم چاندی کی سکے ہو رہے. کہا ہاتھ دے دو؟ کہا نہیں. کہا پیر دے دو؟ کہا نہیں. ہاں تو کہا انگلیاں ہی دے دو؟ کہا نہیں. کہا جب تم خود ایک جسم جو کروڑوں گائے لے کر کے چل رہے ہو اور تم تنگ دستی کی شکایت کر رہے ہو. ہاں آدمی اگر سوچے تو، یعنی آپ سوچیے کسی آدمی کی بینائی چلی گئی ہو، ساری دنیا کی دولت اس کے پاس ہو، اس سے کہا جائے کہ تم اپنی دولت لوٹا دو اور تمہاری بینائی واپس آ جائے گی، کیا کہے گا وہ؟ دے دے گا وہ، ہے نا. بینائی ہم میں سے سب لوگ تو دیکھ ہی رہے نا. دیکھ لینا ہی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم کو ملی ہوئی ہے الحمدللہ، ہے نا. بندہ اگر سوچے، اس لیے نعمتوں پہ غور کرنا چاہیے. قرآن مجید میں بار بار نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا نا. وَاذْكُرُوا نعمتی، کتنی جگہوں پر آتا ہے میری نعمت یاد کرو، میری نعمت یاد کرو، میری نعمت یاد کرو. اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرتے رہنا، یاد کرتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے. صرف مصیبتیں بندہ یاد کرتا ہے نا تو اس کو نعمتوں کی ویلیو اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. یعنی پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نعمت کی جو ویلیو ہے اس کو سمجھیں کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہیں، آپ گن نہیں سکتے اتنی نعمتیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو منعم ہے، نعمت دینے والا، اس کے لیے اعتراف کرنا کہ یہ نعمت جو ہے وہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے. دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں جو میرے پاس ہیں وہ میری اپنے زور بازو کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طاقت سے کمایا ہے.
یعنی آپ کے پاس تاریخ کے دو شخصیتوں کی مثالیں، ایک طرف لکھنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یا حضرت یوسف علیہ السلام کو، بڑے بادشاہ، سلیمان علیہ السلام تو اور بڑے بادشاہ، اور ایک طرف رکھ لیں قارون کو، بڑا پیسے والا، بڑا مالدار، اتنے اس کے پاس خزانہ کی، اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے اچھا خاصا انسانوں کی جماعت درکار ہے، صرف چابیاں اٹھانے کے لیے اتنا خزانہ۔ یہ دو کیریکٹر ہیں، دونوں کے پاس نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب ایک ایمان والا کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام والا، اتنی نعمتیں ملی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں، ربی اوزعنی، یہ حضرت سلیمانی کی دعا ہے نا، ربی اوزعنی، نہیں ان کی ہے حضرت سلیمان، وہ جو چونٹی والا مسئلہ پیش آیا تھا اس کے بعد انہوں نے دعا کی تھی نا، کیا دعا تھی وہ؟ ربی اوزعنی ان اشکر، حضرت سلیمانی کی ہے نا، ہاں، ربی اوزعنی ان اشکر، بہت پیاری دعا، اس کو یاد رکھ کر لینا چاہیے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو توفیق دے کہ جو تو نے نعمتیں ہم کو دی ہیں ہم ان کا شکر ادا کر سکیں، مجھ کو جو دی ہے اور میرے والدین پر جو نعمتیں کی ہیں، اور ایسا عمل کر سکے صالح جس جو تجھ کو راضی کرنے والوں، کیونکہ اللہ توفیق نہ دے تو شکر کی بھی توفیق ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشہد میں دعائیں پڑھتے تھے اس میں سے ایک دعا کیا تھی؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ بہت سارے لوگ اس کو سلام کے بعد پڑھتے ہیں، حالانکہ صحیح کی سلام سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں نا دبر الصلاح کے الفاظ سے، وہ دعائیں ساری سلام سے پہلے، اذکار سلام کے بعد سوائے استغفر اللہ کے۔ تو ربی اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میری مدد کر، اعنی میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، تیرے شکر ادا کرنے پر۔ تو ایک کیریکٹر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اتنی بڑی بادشاہت ملی ہے لیکن یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے، اللہ کی نعمتیں، اللہ مجھے توفیق دے کہ اتنی نعمتوں کے بعد میں شکر بھی ادا کر سکوں۔ اور ایک طرف قارون کا کیریکٹر ہے، وہ جب اپنا وہ لے کر کے نکلتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ انما اوتیت علی علم من عندی، من عندی ہے، علی علم عندی ہے، من عندی ہے، من عندی، کہ یہ تو مجھ کو اپنی طاقت سے ملا ہے، میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، میں نے حاصل کیا اس کو، میری کمائی ہے، یہ ایروگینس ہے، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے کہ نعمت کو بندہ اللہ کی عطا سمجھنے کی بجائے اپنی طاقت کا نتیجہ سمجھنے لگے۔ یہ ناشکری ہے۔ ناشکری پہلی کون سی ہے کہ سرے سے نعمت کی کوئی ویلیو ہی نہیں اس کی نظر میں، یہ بھی ناشکری ہے نا، نعمت کو ویلیو دے۔ دوسری ناشکری کیا ہے کہ نعمت کو ویلیو تو دے رہا ہے لیکن نعمت کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ کہ مجھے اپنی صلاحیت سے مل گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے نہیں ملی ہے، تو میرے اندر طاقت تھی تو میں نے حاصل کر لی ہے، تو یہ شکر کے خلاف ہو جائے گا۔ شکر یہ ہے کہ آپ منعم کا اعتراف کریں، اور اعتراف میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گی، آپ اس سے محبت بھی کریں، اس کے سامنے آپ جھک جائیں، اس کی تعریف کریں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو دوسری چیز شکر میں تیسری چیز یہ ہے کہ اس نعمت کے ملنے کا جو سبب بنا ہے جو شخص، اس کا بھی شکریہ ادا کریں، اس کا بھی اعتراف کریں، ہے نا۔ اللہ کی حدیث ہے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ۔ تو ٹھیک ہے، کوئی نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ ہی نے ساری نعمتیں دی، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم کو نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو سبب بنا دیتا ہے، تو جو اس سبب کا شکر گزار نہیں ہے تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ آپ بیمار تھے، آپ پریشان حال تھے، کسی بھائی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، آپ کی مدد کر دی، لاک ڈاؤن میں آپ کے گھر پہ کھانا نہیں تھا، کسی نے راشن پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرنا ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے، بغیر اس کا شکر ادا کیے ہوئے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ بہت ہمارے احباب ہے نا، وہ کہیں پہ دوستوں میں بے تکلفی ہوتی ہے تو کہیں دوست کوئی دعوت لیتا تو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے دیا، میں نے کھایا، کسی کے باپ کا نہیں کھایا۔ ہاں تو یہ والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب وہ کسی کی ملکیت تو تھا۔ ہاں اس لیے عورتوں کو کیا کہا گیا کہ وہ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی، کیوں جائیں گی؟ تکسرن اللانا و تکفرن العشیر، تکفرنا کا لفظ وہاں پر بھی آیا، آ گئی بیوی کی بات۔ ہاں تکفرن العشیر کہ تم بہت زیادہ لعنت کرتے ہو، عورتوں کو کہا گیا کہ تم سب سے زیادہ جہنم میں کیونکہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، کفر کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔
اور شوہروں کی نافرمانی کو بھی، یعنی کیونکہ وہ ناشکری ہے نا، تو ناشکری کے لیے کفر ہی کا لفظ آتا ہے. تو تم کیونکہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اس لیے جہنم میں جاؤ گی زیادہ. اور اللہ کے رسول نے بتایا بھی کہ عورت اتنا زیادہ ناشکری کرتی ہے کہ آپ پوری زندگی اس کے پیچھے لگا دیں. یعنی ہماری معاشرے میں دیکھیں، آدمی صبح سے شام تک ڈیوٹی بجا رہا ہے، باس کی ڈانٹ سہ رہا ہے، اور اب امپلائز کے پیچھے پریشان ہے، اور اس کے کسٹمر جو ہیں وہ ان کی جھڑکیں سہ رہا ہے. سب کچھ کیوں؟ کہ میرے گھر والے خوشی سے رہیں. خلیج میں چلا گیا ہے، 4 سال بیچارہ مزدوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. کیوں؟ بیوی بچے خوش رہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری زندگی اس کے ساتھ اچھائی کرو، تھوڑا سا کہیں پہ کچھ کمی رہ جائے تو بولیں گے ما رأیت منک خیرا قط، تمہارے اندر تو میں نے کوئی اچھائی نہیں دیکھی. ہاں، یہ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، تمہارے اندر تو کوئی اچھائی نہیں دیکھی میں نے. اکثر 90% عورتیں بولتی ہیں اپنے شوہروں سے کہ میری جیسی تھی تو کاٹ لی، کوئی اور ہوتی تو کب کا بھاگ گئی ہوتی. یہ ہر عورت کا ڈائلوگ ہوتا ہے. ہر عورت اپنے شوہر سے ہی بول رہی ہوتی کہ میری جیسی ہے جو کاٹ رہی ہے، میری جگہ کوئی اور ہوتی تو بھاگ گئی ہوتی. تو اگر آپ، جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، اگر اس احسان، علم دینے والا اللہ ہے، لیکن علم کو دینے کا ذریعہ استاذ بنائے. اگر استاذ کے آپ محسن، اس کو اپنا محسن نہیں مانتے، اس کے شکر گزار نہیں ہیں، تو آپ اللہ کے شکر گزار بھی نہیں ہیں. تو تیسری چیز یہ ہے کہ جو سبب بنا اس نعمت کے آپ تک پہنچنے کا، اس کا بھی شکریہ ادا کریں. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کے مطابق اس نعمت کا استعمال کریں. یہ بھی شکر گزاری ہے. ہاں، کہ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اور اس کو آپ اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں. تو بہت سارے لوگ زبان سے تو بول دیتے ہیں اللہ کا شکریہ، دل میں بھی بولتے ہیں اللہ کا شکریہ، لیکن پھر اللہ نے مال دیا، مال کو حرام جگہ پہ لگا رہے. یہ شکر گزاری ہے؟ ناشکری ہے. اللہ نے آنکھیں دی، اس سے حرام دیکھے، ناشکری ہے. اللہ نے زبان دی، اس سے حرام بولے، ناشکری ہے. اللہ نے کان دیے، حرام سنے، ناشکری ہے. اللہ نے پیر دیا، حرام راستے پہ چلیں گے، ناشکری ہے. اللہ نے ہاتھ دیے، حرام کام کریں گے، ناشکری ہے. اللہ نے جسمانی طاقت دی ہے، اس جسمانی طاقت کا غلط استعمال کریں گے، حرام کے لیے، ناشکری ہے. اللہ نے جنسی قوت دی ہے، زنا کریں گے، ناشکری ہے. ساری اللہ کی نعمتیں ہی تو ہیں. ہاں، یہ آپ سوچیے کہ یہ ناشکری کیا ہے، تو بہت بڑے درجے کی ناشکری ہو جاتی ہے نا. کہ بس مان لیجئے کہ میں نے آپ کو، کاروبار آپ کا نہیں چل رہا تھا، میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیے. اب مارکیٹ میں 10 لاکھ روپے لے کر کے آپ آئے، مجھے ہی گرانے بھی لگے ہوئے ہیں، جس کو محسن کشی کہتے ہیں نا. کہ آپ ایک تو میں نے آپ کو پیسے دے کے کھڑا کیا، اب آپ میرے ہی پوزیشن میں آ کر کے کھڑے ہو گئے، اب میرا ہی کاروبار فیل کرنے پہ لگے ہوئے. ہاں، آپ میرے ہی گراہک توڑ رہے ہیں میرے سے پیسہ لے کر کے، تو یہ تو بڑی بات ہو جائے گی. تو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان نعمت. اچھا، بندہ جب یہ سوچ لے کہ میں اللہ کی نافرمانی کے لیے اللہ کی کسی نعمت کا استعمال نہیں کروں گا، تو وہ نافرمانی ہی نہیں کر سکتا. ایسا کیا کوئی گناہ کرنا ایسا ممکن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا سہارا نہ لیا گیا ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے. کون سا گناہ کریں گے آپ؟ بھئی ہاتھ ہے، پیر ہے، کچھ نہیں تو دماغ کا تو سہارا لیں گے ہی نا. تو دماغ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو شکر گزار اس لیے کہا گیا کہ شکر گزار بہت کم ہے. دل میں بھی شکر گزاری پیدا ہو جاتی ہے، عمل میں نہیں پیدا ہو پاتی. بندہ پھر وہ عمل میں اسی درجے پہ پہنچا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت ہی اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو یہ بھی شکر گزاری کا یہ چوتھا رکن ہے، چوتھا پلر ہے جس پر شکر گزاری کی عمارت قائم ہے. پانچواں ہے یہ کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو بیان کرنا، تحدث. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرو. وہ بیان زبان سے بھی ہوتا ہے، وہ بیان جسم کے اعضاء سے بھی ہوتا ہے. کہ بھئی زبان سے بھی آپ، لیکن کب؟ جب فتنے کا خوف نہ ہو. اب کوئی حاسد آدمی ہے، اس سے اللہ کی نعمت بیان کر دیں گے آپ، تو پتہ چلا وہ حسد کرنے لگے گا آپ سے. تو جب حسد کا خوف نہ ہو، نظر بد کا خوف نہ ہو، تکبر کا خوف نہ ہو کہ بھئی تکبر کے طور پہ بیان کر دیں آپ، تو پھر تو آپ کے لیے وہ نعمت بڑی خود ہی مصیبت بن جائے گی. تو جب فتنے کا خوف نہ ہو تو اس نعمت کو بیان بھی کرنا چاہیے، زبان سے بھی بیان کرنا چاہیے، اور آپ کے جسم کے اعضاء میں بھی وہ نعمت دکھنی چاہیے. ہاں، آپ کے رہن سہن میں بھی وہ نعمت دکھنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، غالباً سنن نسائی کی روایت ہے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. تو اللہ نے پوچھا کہ پیسہ ایسا ہے، مال ہے تمہارے پاس کہ نہیں؟ کہا اللہ کے نبی بالکل ہے. کہا کون سا مال ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہر طرح کا مال ہے. تو کہا جب ہر طرح کا مال ہے تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اثر تمہاری شخصیت پہ دکھے. کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، گھمنڈ مت کرو، باقی کھاؤ پیو.
یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ بس وہ چٹنی روٹی کھائیں، یہی شکر گزاری ہے. بھائی نعمت ہے تو نعمت سے مزے اٹھاؤ، حلال جو ہے اس سے خوب مزے اٹھاؤ، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھی گاڑی پہ چلو، اچھا موبائل یوز کرو، ساری چیزیں کرو. لیکن یہ کیا ہونا چاہیے، یہ تکبر کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی تحدیث نعمت ہے نا. تحدیث نعمت یعنی نعمت کو یاد کرنا، نعمت کا ذکر کرنا. تو زبان سے بھی اللہ کی نعمت کا ذکر کیا جائے اور اپنے حالات بھی ایسے ہوں. ایسا اتنا کنجوس نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کچھ کھا ہی نہیں رہا، کچھ پی نہیں رہا ہے، کچھ رہائش کا ہی اس کا وہ نہیں ہے. اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، بہت ساری شادیاں کرو، سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. بس کیا ہے، اس پہ گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، اس میں تکبر نہیں آنا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، ایک حد کے اندر رہنا چاہیے. جب فضول خرچی کی بھی اپنے ایک الگ الگ دائرہ ہے تو وہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا کر دیے کہ وہ اسراف ہو گیا. تو یہ 5 چیزیں ہیں. کون کون سی یاد ہے کسی کو؟ کیا؟ ہاں بولیے. اعتراف نعمت. ہاں پہلا ہے نعمت حق کا اعتراف، یعنی نعمت کو سمجھنا. دوسرا دیکھیے، پہلے نعمت کی ویلیو سمجھنا، پھر دوسرا جس نے نعمت دیا ہے اس کا اعتراف کرنا، ایکنالج کرنا کہ نعمت میری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے. تیسرا جو اس نعمت کا سبب بنا ہے اس ذریعے اور سبب کو بھی اس کا بھی احسان ماننا، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا. چوتھا ہاں کیا بول رہے نہیں، چوتھا میں نہیں بتایا نا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا. اور پانچواں اس کا ذکر کرنا، اس کا ذکر کرنا. تو یہ 5 چیزیں ہیں. یہ 5 چیزیں جس کے اندر جمع ہو جائیں وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے. اچھا، شکر کی اہمیت کیا ہے؟ شکر کی اہمیت بہت ساری، کتنی باتیں میں آپ کو بتاؤں. ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹائم کم ہے اپنے پاس. شکر کی نعمت اسی سے آپ سمجھ لیں کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دے دیا کہ تم گمراہ ہو، راندے درگاہ ہو، تو شیطان نے کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے تو اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، میں کیا کروں گا؟ تیرے سیدھے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتین لهم من بین ایدیہم، پھر میں ان کو سامنے سے آگے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. ومن خلفہم، پیچھے سے آگے بہکاؤں گا. وعن ایمانہم، دائیں سے آگے بہکاؤں گا. وعن شمائلہم، بائیں سے آگے بہکاؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اتنا بہکاؤں گا کہ تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی شیطان کا مشن دنیا کے اندر کیا ہے؟ بندوں کو ناشکرا بنانا. غالباً امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر شکر کے علاوہ کوئی راستہ ایسا ہوتا جو بندے کو اللہ تعالیٰ تک جلدی پہنچا سکتا تو شیطان شکر کے راستے پہ نہیں بیٹھتا، کسی اور راستے پہ بیٹھا ہوا ہوتا. اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے بڑا راستہ شکر ہی کا راستہ ہے، تو اسی پہ جا کر کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا، شکر کے بھی نا درجات ہوتے ہیں. ایک بڑی پیاری بات یہ بھی علامہ قیم رحمہ اللہ نے کہی کہ شکر کے بھی جو ہے نا وہ درجات ہوتے ہیں. ایک درجہ تو شکر کا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جو کثرت سے اس پر نعمتیں کی ہیں اس کو ایک فیل رہے. حیا کا لفظ استعمال کیا، حیا لفظ، یعنی ایک ہوتا ہے نا آپ کسی سے کچھ لے رہے ہوتے ہیں تو ایک حیا ہوتی ہے آپ کی، ہے نا، تو وہ حیا ہو، اس کے اندر ایک فیلنگ ہو کہ اللہ نے کتنی نعمتیں مجھ پہ کر دی ہیں. اور ایک بات شکر کے درجے میں یہ بھی ہے، شکر کے درجات بہت سارے ہیں، اس میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ بندے کو یہ بات پتا ہو کہ میں شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ بھی شکر ہے، یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے. ہمیشہ بندے کو یہ پتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بس میں نہیں ہے شکر کا حق ادا کرنا. تو آپ سوچئے نا، صرف یہ جو ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہم گن سکتے ہیں کتنی بار دھڑکا، سانسیں جو چل رہی ہیں، ایک سانس پہ اگر ایک سجدہ کرنا رہے تو ہم سانسوں کا بھی ادا نہیں کر سکتے. اگر ایک سجدہ، اگر ایک سانس کے بدلے ایک سجدہ کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں ہے، پر ایک سانس کے بدلے اگر ایک سجدہ کرے تو ہم سانسوں کا ادا نہیں کر سکتے، ساری نعمتیں تو رہ گئی. دل کی دھڑکن کا ادا نہیں کر سکتے، ساری نعمتیں تو بعد میں. یہ بندے کو نا بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے ہمیشہ، جس لیے سید الاستغفار ہے نا، اللہم انت ربی، اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک،
اور میں تیرا بندہ ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور اللہ تعالیٰ میں تیرے عہد اور وعد پر قائم ہوں، وعدے پر جتنا میرے اندر طاقت ہے. عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ابوء لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اللہ میں تیری نعمت کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں. میں نہیں ادا کر سکتا، تیری نعمتوں کا حق میں نہیں ادا کر سکتا، تو میں قاصر ہوں. بس بندہ ہاتھ کھڑا کر لیتا ہے. وہ تو پچھلے 10 مہینے بولا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ رہے ہیں، اتنی عبادتیں کرنے والے، رات میں اٹھ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا اسی ثناء علیک، اللہ تعالیٰ میں تیری تعریف، ثنا بھی کیا ہے؟ شکر ہے نا، ثنا بھی کیا ہے؟ شکر ہے. اللہ کے رسول میں اللہ تعالیٰ میں تیری تیری ثنا نہیں مکمل کر سکتا. اللہ کے نبی بول رہے ہیں، فرشتے بول رہے ہیں، آسمانوں پر بھرے ہوئے فرشتے. اللہ کے رسول فرما رہے 4 انگشت کی جگہ بھی نہیں خالی ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ کھڑا ہو کر کے عبادت نہ کر رہا ہو، کوئی بیٹھا، کوئی رکوع میں ہے. جب آسمان چرچرا رہا ہے فرشتوں کی آبادی سے، اور یہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتی، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے. تو یہ بھی احساس رہنا چاہیے مستقل کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے شکر کی حق، تیرے شکر کا نہیں ادا کر سکتے. اچھا، یہ بات آ گئی ثنا اور شکر کی. ایک ہے لفظ ہم اور ایک ہے لفظ شکر. الحمدللہ، ہم جب اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے تو ہم الحمدللہ بولتے ہیں نا. حمد میں بھی شکر کے معنی پائے جاتے ہیں. تو یہ بھی علماء کے یہاں پہ ایک بحث ہے کہ حمد زیادہ اعلیٰ لفظ ہے الحمدللہ، یا الشکر للہ زیادہ اعلیٰ لفظ ہے، یعنی حمد زیادہ بڑی چیز ہے، شکر بڑی زیادہ چیز ہے. تو ایک اعتبار سے حمد میں اور شکر میں فرق ہے، حمد میں اور شکر میں فرق ہے. ایک اعتبار سے شکر زیادہ بڑی چیز ہے اور ایک اعتبار سے حمد زیادہ بڑی چیز ہے. حمد اس اعتبار سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ شکر ہمیشہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. جب ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے. حمد کے مقابلے میں ضروری نہیں کہ نعمت ہو. سمجھ رہے فرق؟ حمد کے مقابلے میں ضروری نہیں کہ نعمت ہو. حمد نعمت کے ساتھ بھی ہوتی ہے، نعمت کے بغیر بھی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہمیشہ سے ہے، اس نے جب ہم کو نعمتیں دی اس وقت بھی، اور نعمتیں نہیں دی تھی اس وقت بھی. حمد اللہ کے لیے ہمیشہ سے ہے نا. ہاں، کسی کنڈیشن کے بغیر اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تعریفات اس کی عظمتوں کے حساب سے. اس نے نعمتیں نہیں بھی دی تو بھی اس کے لیے حمد ہے نا. تو اس اعتبار سے تو حمد جو ہے وہ شکر سے بڑی چیز ہے کہ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ سے ہے. اس میں شکر کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن حمد کا اصل مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. تو حمد ہمیشہ سے ہے، چاہے نعمت نہ بھی دے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی عظمتوں کی وجہ سے. اس اعتبار سے حمد جو ہے وہ شکر سے بڑا ہے. اور ایک اعتبار سے شکر جو ہے وہ ہم سے بڑا ہے کہ حمد جو ہے وہ صرف زبان سے ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے، لیکن شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل میں بھی ہوتا ہے، شکر اعضاء میں بھی ہوتا ہے. جیسے ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ حمدت اللہ بھی اعضائی، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے میں نے اپنی اعضاء سے اللہ کی حمد کی. نہیں، حمد کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے. لیکن شکر کیسے ہوتا ہے؟ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل کے اندر بھی ہوتا ہے، اور شکر اعضاء سے بھی. تو اس اعتبار سے شکر جو ہے وہ ہم سے بڑا ہے. بہرحال الحمدللہ بھی کیا ہے؟ شکر ہی کا ایک کلمہ ہے. تو یہ بھی ایک درجہ جو ہے نا شکر کا یہ بھی ہے. اچھا، شکر کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو بھی بڑا سمجھیں. کوئی نعمت جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے، یہ بھی شکر کا ایک تقاضا ہے. جیسے بھی میں نے بتایا کہ پانی آپ کو لگتا ہے کوئی بہت چھوٹی نعمت ہے، لیکن پانی بہت بڑی نعمت ہے. ہم کو ایزیلی اویلیبل اس لیے چھوٹی لگ رہی ہے نا. کچھ چیزیں ہم کو بہت ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے اس لیے چھوٹی لگتی ہے. سانس ہے، آکسیجن آپ مل رہی ہے، تو ہم کو ہو سکتا ہے اس کی نعمت کا اندازہ نہ ہو کہ ہم سانس لے رہے ہیں. لیکن ابھی یہ کووڈ کا دور گزرا ہے، پھر ہم کو اندازہ ہوا نا کہ آکسیجن کتنی آسانی سے مل جاتی ہے اور کتنی بڑی جو ہے نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. تو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی بڑا سمجھنا، یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو شکر ہے. اچھا، شکر کے بعض فائدے بھی ہیں. شکر کا ایک تو بہت بڑا فائدہ ہے کہ شکر جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ شکر حافظ بھی ہے اور جالب بھی ہے. حافظ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نعمتوں کی حفاظت شکر کے ذریعے سے ہوتی ہے. اس لیے حضرت عمر ابن العزیز کہا کرتے تھے قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو قید کر لو اللہ تعالیٰ کے شکر کے ذریعے سے.
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو قید کر لو اللہ تعالیٰ کے شکر کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت دی ہے شکر کرو, تاکہ جیسے ایک بڑی امام ہے, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, ابو حمزہ السکرانی ایسے کچھ نام ہے ان کا, وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی ایک عادت تھی کہ ان کا اگر کوئی پڑوسی بیمار ہوتا تھا تو وہ پڑوسی اپنے علاج میں جتنا خرچ کرتا تھا یہ اتنا پیسہ صدقہ کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس مصیبت سے بچا کر کے رکھا ہے تو میں اس کی شکر گزاری میں اتنا پیسہ خرچ کر دیتا ہوں. ہاں, کوئی بیمار ہوتا تھا تو اپنا پیسہ خرچہ کرتے, مطلب اتنا صدقہ کر دیتے تھے کہ اللہ میں بغیر بیماری کے میں صدقہ. اس لیے علماء کہتے ہیں, بعض جو ہے مطرف بن عبداللہ یا عبید ابن مطرف کیا نام ہے ان کا, تابعی ہے غالباً, وہ کہتے ہیں لئن آفانی فاشکرا احب الیہ, لئن آفانی فاشکرا احب الیہ من ان ابتلا فاصبرا, کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عافیت میں رکھے اور میں شکر کروں, یہ مجھ کو محبوب ہے اس سے کہ میں مصیبت میں مبتلا کیا جاؤں اور صبر کرنا پڑے. تو عافیت نہ سب سے, دیکھیے ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں بیشتر لوگ انشاءاللہ تعالیٰ عافیت میں, عافیت ہی اتنی بڑی نعمت ہے نا کہ اس پر ہی بہت شکر بننا چاہیے کہ عافیت میں اللہ نے رکھا, اس پر شکر کرتے رہو, اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت آئے اور صبر کرنا پڑے. مصیبت مانگنی نہیں چاہیے اس لیے کبھی, ٹھیک ہے آ گیا تو صبر کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو عافیت کی قدر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں جا کر کے بیٹھیے 1 گھنٹے کے لیے, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا کچھ آپ کے پاس ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. کسی ڈائلیسس سینٹر پہ جائیے اور دیکھیے لوگوں کی زندگی کے حالات کیا ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ان کو بھی شکر کرنا چاہیے بھائی, ان سے بھی زیادہ مصیبت والا کوئی ہوگا, لیکن ہم کو شکر کا جذبہ کا دل میں پیدا کرنا ہے. تو لگ میں کیا فرمایا, انظروا الی من هو اسفل منکم, اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو. بہت سارے لوگ ہم سے نیچے ہیں, ہم ان کو دیکھیں گے تو شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. گاڑی نہیں ہے تو یہ دیکھو کہ کچھ لوگ تو ایسے لنگڑے ہیں, ان کے پاس پیر بھی نہیں ہے, اللہ نے کم سے کم تم کو پیر تو دیے. کتنی نعمتیں. میں تو مطلب آدمی, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اولاد ہی کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی اولاد نہیں ہے, زندگی کی ہر نعمت ان کے پاس ہے, لیکن ایسا لگتا ہے چہرے پہ کبھی کھل کے مسکراہٹ نہیں آتی. اللہ نے ہم میں سے اکثر لوگوں کو اولاد دی الحمدللہ, شادی شدہ جو ہے نا, کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت. جس کو نہیں دی ہو سکتا اس کے لیے وہی نعمت ہو. بھائی کسی کی اولاد اگر چھین لی تو وہ بھی اس کے لیے بہت بڑی نعمت بن سکتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رقوب کون ہے. عرب کے لوگ جو ہے ایسے آدمی کو رقوب بولتے تھے, دمکٹا, جس کی کوئی اولاد نہ ہو, زندہ نہ ہو اولاد. اللہ نے فرمایا میری امت کا دمکٹا رقوب وہ ہے جس کی کسی بچے کی موت نہ ہوئی ہو, وہ دمکٹا ہے, کیونکہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پر قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا, اور جن کی اولاد کی موت ہو گئی ان کو وہاں پہ ریسیو کرنے والے ہو. تو ہر مصیبت میں مبتلا بھی آدمی, اس کو یہ دکھے گا کہ اس سے بھی زیادہ مصیبت میں لوگ ہیں. مجھ کو اللہ کے رسول کی ایک حدیث یاد آ رہی, بڑی پیاری. اللہ کے فرماتے ہیں, بلکہ میں کئی مرتبہ سنا بھی چکا ہوں, کہ من اصبح آمنا فی سربہ, کہ جس آدمی نے اس حالت میں صبح کی ہو کہ اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ امن و امان سے صبح کی. امن ہی ہمارے ملک میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے امن کو قائم رکھے. ہاں یہ امن ہی کتنی بڑی نعمت ہے نا, ورنہ آپ جن ملکوں میں جنگیں چھڑی ہوئی وہاں دیکھیے کہ آدمی کے سر پہ ڈرون گھوم رہے ہوتے ہیں, کچھ نہیں پتا کب کیا ہو جائے گا. ہاں میں ایک شامی عالم کا جو ہے نا بیو پہ ایک مسئلہ سن رہا تھا. تو ایک یہ ہوتا ہے نا کہ سامان دیکھنے کے کتنے دیر بعد پیمنٹ آدمی کر سکتا ہے, یعنی جو سامان بہت جلدی چینج ہوتا ہے اس کا پیمنٹ فوراً کرنا پڑے گا نا. ہو سکتا ہے سامان دیکھ کر کے گیا اور بعد میں پیمنٹ کرنے گیا وہ سامان چینج ہو گیا. تو ایک وہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی سامان جتنا جلدی تبدیل ہوگا اس کا پیمنٹ اتنا جلدی ہی کرنا چاہیے. اب جیسے گھر آپ دیکھ کر کے گئے, تو گھر آپ دیکھ کر کے گئے تو 2 دن بعد بھی پیمنٹ کی تو گھر میں کتنی تبدیلی آئے گی, بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی. تو 2 دن بعد بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں. وہ مجہول یعنی جو انسرٹن چیزیں ہوتی ہیں ان کی بہ نہیں ہو سکتی نا, تو گھر تو کوئی چینج نہیں ہوگا. تو سیریا کے ایک عالم تھے, انہوں نے کہا سیریا کے جو حالات ہیں اس میں 2 دن بعد کوئی آپ گھر نہیں بیچ سکتے, کیونکہ 2 دن بعد آپ کو نہیں پتا اس گھر کا کیا حالت ہوگی. بے کے مسئلے میں انہوں نے کہا کہ سیریا میں جو حالات ہیں 2 دن بعد, کیونکہ ہم کو نہیں پتا 2 دن بعد گھر کا کیا ہوا. 2 دن پہلے آپ گھر دیکھ کر کے گئے تھے, پیمنٹ 2 دن بعد کریں, 2 دن بعد پتا چلا کسی نے اڑا دیا گھر, کوئی میزائل آئی گری, گھر تباہ ہو گیا. آپ نے دیکھا سیدھے کی فوٹو کیا ہے. امن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں ہندوستان میں ہم کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ امن و امان کے حالات قائم رکھیں. بعض ہمارے نوجوان سمجھ نہیں پاتے, امن کی ان حالات کو نہیں سمجھ پاتے.
اور جو طاقتیں ہوتی ہیں نا ان کے ذہن سے کھیل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو امن ہم کو دیا ہے واللہ بعض اسلامی ممالک میں آزادی اور امن ان کو نہیں حاصل ہے. پاکستان میں بول رہا ہوں نہیں حاصل ہے جو آزادی اپنے دین کی تبلیغ کی ہم کو انڈیا میں حاصل ہے. یہاں جو کتابیں شائع ہو جاتی ہیں وہاں نہیں شاید بین لگی ہوئی وہاں پہ کتابوں پہ جو یہاں پہ ہم شائع کر لیتے ہیں. ہاں تو اللہ نے فرمایا جو امن کے ساتھ اپنے گھر میں صبح کرے اور معافن فی جسدی ہی اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اندہ قوت یومی ہی اور اس کے پاس ایک دن کا اگر کھانا ہے ایک دن کا کھانا ہے تو ایسا ہے کہ گویا کہ اللہ نے ساری نعمتیں جمع کر کے اس کے قدموں میں ڈال دی. کتنا شکر اللہ تعالیٰ کا بنتا. ہم میں سے کتنے لوگ ہمارا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا کتنی نسلوں کے لیے ہم بنا لیں ہمارا بس چلے تو, لیکن اللہ نے ایک دن کا بھی کھانا دے دیا. اور الحمدللہ ہم لوگ تو ایسے لوگ ہیں کہ الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گوشت کھانے کا من بولے اور نہ کھانے ملے. ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہمارے ایک دوست ہیں مدینہ سے پڑھ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ جب ایک مولانا جو ہے وہ جہاں کے شیخ تھے وہ پڑھا رہے تھے کہ انسان اگر بہت اضطرار کی حالت میں مجبوری کی حالت میں اس کو کھانے کچھ نہیں مل رہا ہو اور کسی انسان کی لاش ہی پڑی ہوئی تو وہ کھا سکتا ہے. جان بچانا ہے نا. اب مردہ لاش پڑی ہوئی ہے تو اس کو کھا سکتا ہے حلال ہے اس کے لیے. تو سارے طلبہ نے یہ کہا کہ ایسا تو کبھی ہوگا ہی نہیں فرضی مسئلہ ہی ہے. ایسا کیا ہوگا کہ اتنا اضطرار ہو گیا کہ لاش کھانی پڑی. تو وہاں افریقہ کا ایک طالب علم موجود تھا اس نے بولا ہمارے یہاں اس طرح کے حالات پیش آ چکے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور لوگ اس پہ مجبور ہو گئے کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار مرے تھے ان کی لاش کھا لیں. ہمارے ساتھ تو الحمدللہ کبھی پیش نہیں. میں الحمدللہ میں تو جانتا ہوں کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھوک لگی اور کھانا نہ ہو. کتنی نعمت اللہ نے دی. ہم میں سے انشاءاللہ تعالی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کھانے کے لیے نہ ہو, یا ہوا بھی ہوگا تو اچھا ساری زندگی کی مصیبتیں جمع بھی کر لو. میں نہیں بول رہا چلو ہوگا کسی کے ساتھ مصیبت تو کتنی ہوئی ہوگی, ایسا کتنا آپ کے ساتھ پیش آیا ہوگا. بھائی مان لیجیے 30-40 سال کی ہماری زندگی ہے تو بہت ساری مصیبتیں سب ایک ساتھ جمع کر لو تو مشکل سے 2-4 مہینہ رہے ہوگا. تو پوری زندگی کے مقابلے میں 2-4 مہینے کا اگر کوئی ٹینشن والا گزرا ہے کوئی مصیبت والا گزرا ہے تو اس کی کیا ویلیو ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ نے اچھے سے گزارا نا الحمدللہ. تو یہ نعمتیں جو ہے نا ان کا شکریہ ادا کرو, اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے نعمتیں محفوظ کر کے رکھتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکریہ کرو گے تو اور بڑھا کر کے ہم دیں گے. جو نعمت زیادہ چاہیے اس پہ شکریہ ادا کرو. مال چاہیے شکریہ ادا کرو مال زیادہ ملے گا. اولاد چاہیے شکریہ ادا کرو اولاد زیادہ ملے گی. بیویاں چاہیے تو شکر ادا کرو بیویاں زیادہ ملیں گی. جو نعمت چاہیے گھر چاہیے شکریہ ادا کرو. کرائے پہ بھی رہ رہے ہو شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کرائے پہ رہنے کا انتظام تو کیا ہے. دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس کرائے پر رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. ہاں ہمارے یہاں مطلب محل میں رہنے والا آدمی بھی خوش نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے سے بڑا محل دیکھ رہا ہے. بھائی آپ اپنے بنگلے میں رہ رہے ہیں تو دیکھیے کہ کوئی فلیٹ میں بھی رہتا ہے. فلیٹ میں رہنے والے دیکھیے آپ 2 BHK میں تو کوئی 1 BHK میں بھی رہتا ہے. 1 BHK میں بھی کوئی رہتا ہے تو دیکھیے تمہارا کوئی جھوپڑی میں بھی رہتا ہے. ایسے ایسے گھر ہیں گونڈی میں دیکھو ایسے ایسے گھر ہے کہ جانور بھی نہ رہ پائے وہاں پہ. گھر کے اندر سے کیڑے دکھائی دیتے ہیں. آدمی کہیں بھی گھر میں رہ رہا ہے اگر سر چھپانے کا ذریعہ ہے تو کم سے کم اس کا خود کا گھر ہو. ہمارے زمانے میں تو یہی بہت بڑی نعمت ہو گئی ہے. بھائی کرائے والوں کی زندگی کوئی زندگی ہوتی ہے. ہاں آدمی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آج میری موت ہو جائے گی تو اگلے مہینے میرے بچے دروازے پہ آ جائیں گے. کرائے پہ رہنے والوں کیا زندگی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود کا گھر دیا تو شکریہ ادا کرو. اور اگر کرائے پہ ہی رہنے کی توفیق دے دی ہے تو بھی شکریہ ادا کرو کہ بہت سارے لوگوں کو وہ بھی نہیں ملا. سڑکوں پہ سو رہے ہیں لوگ اور کوئی سڑک پہ بھی سو رہا ہے تو بھی شکریہ ادا کرے کہ کم سے کم وہ سو تو لے رہا ہے ورنہ محل میں رہنے والا ٹینشن سے سو نہیں پا رہا ہے. وہ اس کو دیکھے. بھائی مزدور کیا وہ بشیر بدر کا شعر ہے سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. نیند کی گولی کھانے کا کام مزدور کا نہیں, اس کو نہیں گولی کھانی پڑتی ہے. وہ جو سیٹ صاحب ہے نا جن کو ساری عشرتیں میسر ہیں زندگی کی ان کو ڈپریشن ہے وہ نہیں سو پاتے. ارے بھائی یہ کیفے کافی ڈے کا CEO تھا نا سوسائڈ کیا اس نے. آپ سوچ سکتے ہیں اس کا مقام کتنا بڑا تھا. ہاں راج ٹریول والے نے بھی خودکشی کر لی. ایسے لوگ خودکشی غریب نہیں کر رہے. ہمارے زمانے میں غریب غربت سے خودکشی نہیں کر رہا, امیر ٹینشن سے خودکشی کر رہے ہیں. امیروں کے ٹینشن آپ سوچ لینا تو آپ کو اپنی غربت پہ فخر محسوس ہوگا. اور امیروں کی بیمانیاں سوچ لیں تو آپ سوچیں گے اللہ نے آپ کو بچا لیا پیسہ نہیں دے کر کے. اتنی بعض سیٹ لوگ ہیں بڑی داڑھی ٹوپی والے, ان کی بیمانیوں کی قصے میں سنتا ہوں تو مجھ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے غربت دے کر کے بہت بڑی نعمت کر دی. پتہ نہیں مال کے فتنے میں مبتلا کرتے تو بچ پاتے کہ نہیں بچ پاتے.
تو جو بھی حالت میں اللہ رکھے خوش رہنا ہے، شکر ادا کرنا ہے. تو شکر نا دیکھو اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ تعلق کے بہت سارے ذریعے. رضا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نا، اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہوتا ہے کہ اللہ تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں. شکر میں رضا بھی آ جاتی ہے، شکر میں امید بھی آ جاتی ہے. اس لیے نا علماء نے کہا کہ شکر جو ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ سے جو تعلقات مومن کے ہونے چاہیے سب جمع ہو کر کے شکر بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنائیں. موضوع تو بہت وسیع تھا، تو جتنی باتیں مجھ سے ہو سکی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنائیں. شکر کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں. ناشکری سے اللہ رب العالمین بچائے اور اس درجے کا شکر کرنے والا بنائیں جس درجے میں اللہ نے فرمایا کہ بہت کم اللہ کے بندوں میں سے شکر گزار ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارا آج یہاں پہ حافظ جی کیا نام ہے پورا ہال کا اپنے؟ ہلائی گھاچی مسلم جماعت جو ہمارا یہاں پہ ہال ہے الحمدللہ میمن، ہاں بنیان اسٹریٹ پہ پائی دونی پر. یہاں ہمارے درس کا الحمدللہ آج سے سلسلہ شروع ہوا ہے. تو جو ہمارے احباب آنا چاہتے ہوں یا جو ہمارے اس سے پہلے مجگاؤں کے آفس پہ آتے تھے تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ الحمدللہ یہاں وہاں جگہ ہماری کم بڑھ گئی تھی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے بھائی، کتنا سال اپنے کو 2 سال ہونے آ گیا پورا الحمدللہ. عام طور پہ دروس میں ہوتا ہے کہ لوگ کم ہونا شروع ہوتے ہیں، ہمارے یہاں اتنا بڑھ گئی کہ جگہ ہم لوگوں کو الحمدللہ کم پڑنے لگی. اور ماشاءاللہ جو ہمارا آن لائن بھی ہمارے احباب ہیں وہ بھی کثرت سے بڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا یہ بھی کریں آپ کی، اگر آپ کو جب یہ درس کے میسیجز ملتے ہیں اس کو دوسروں جگہوں پر فارورڈ کریں، دوسرے لوگوں کو بھی بلائیں. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف طرح کی موضوعات پہ گفتگو، کوئی ایک طرح کے موضوع پہ گفتگو نہ ہو. میری بھی تربیت ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ چیزیں کام کی پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس کو ہمارے درس کو اور آن لائن طریقے سے بھی آپ آگے بڑھا کر کے تعاون کریں ہمارا. اور باقی جو احباب ہمارے یہاں آنا چاہتے ہوں بنیان اسٹریٹ پہ جو ہمارا ہال ہے وہاں پر آپ آئیں. آپ بولنا چاہتے ہیں کچھ؟ یہ حافظ فیاض صاحب کچھ باتیں کریں گے. آپ اس کو بند کر دوں. اچھا آن لائن ہم لوگ ختم کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.